السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ کے بلدی ملازمین کی 25 جون سے ہڑتال، تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ۔ میٹرو ریل کے تحت پہلے مرحلے کے تمام اسٹیشنز کے کام مکمل، ہر اسٹیشن پر جدید فیئر کلیکشن گیٹ کی تنصیب۔ ریونت ریڈی کی عدالتی تحویل میں 14 دن کی توسیع، درخواست ضمانت پر منگل کو سماعت ممکن۔ چنچل گڑے میں ایک خانگی اسکول کے خلاف محکمہ تعلیم کی کارروائی، قواعد کی خلاف ورزی پر اسکول مہر بند۔ ملک پیٹ میں ایک نوجوان کا قتل، نلگنڈا چوراہے کے پاس لاش مشتبہ حالت میں دستیاب۔ اور 2 ویلرز کے سرقوں میں ملوث 3 رکنی ٹولی گڈی ملکاپور کے پاس سے گرفتار، تلاشی مہم کے دوران کارروائی۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ کے بلدی ملازمین نے 25 جون سے ریاست گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ملازمین کی تنظیم کے نمائندے نے بتایا کہ تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو کر 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ RTC ملازمین کے فٹمنٹ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، لیکن بلدی ملازمین کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ تنظیم کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ سوچھ تلنگانہ مہم کے دوران ملازمین نے ذمہ داری کے ساتھ حصہ لیا تھا، لیکن ان کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ملازمین نے اپنے 16 مطالبات کی فوری یکسوئی کا مطالبہ کیا ہے۔ ملازمین کے اہم مطالبات میں خدمات کو باقاعدہ بنانا اور اقل ترین تنخواہوں میں اضافہ شامل ہے۔ پنجا گٹا، خیرتآباد، موزم جاہی مارکیٹ جیسے اہم چوراہوں اور جنکشنز پر میٹرو ریل ستونوں کے درمیان وسیع جگہ فراہم کرنے کا منصوبہ رکھا گیا ہے تاکہ ٹریفک کے بہاؤ میں آسانی ہو۔ اس کے لیے خصوصی طور پر وائیڈکٹ تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ میٹرو ریل کے چیف انجینئر محمد ضیاء الدین نے اردو میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ تاحال 1800 پلرز کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے کے تحت تمام اسٹیشنز ناگول، اپل، SOI، NGRI، حبشی گڑا، تار ناکا اور مٹو گڑا کے کام مکمل ہو چکے ہیں، اور ہر اسٹیشن میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے 4 آرمز ہیں جو معلق ہونے کے ساتھ ساتھ تمام سہولتوں سے آراستہ ہیں۔ اس طرح ہر اسٹیشن پر جدید فیئر کلیکشن گیٹس بھی نصب ہیں جو مسافرین کے لیے آسانی کو یقینی بناتے ہیں۔ سے جو آپ یہ میرالم منڈی روڈ سے جو دائرہ میر مومن سے جو جاتے ہیں شالی منڈی کی طرف، اس کا وہ تو اوریجنل الائنمنٹ ہے، اس کا الٹرنیٹ یہ پوچھا گیا ان سے کہ MGBS سے سالار جنگ میوزیم کے سامنے سے یہ جو موسی کے اندر ریور موسی کے بیچ میں سے اپ ٹو ریور موسی سے اپ ٹو پرانا پل چلے جانا ہے۔ پرانا پل جا کے پرانا پل کراس کرے بعد بہادر پورے سے کچھ پہلے مین روڈ پر آ جانا ہے۔ اس کے بعد روڈ کے بیچوں بیچ سے ہوتے ہوئے عیدگاہ جنکشن کراس کر کے وہاں سے لیفٹ لے کے کالا پتھر کی طرف مڑ کے وہ شمشیر گنج جو روڈ ہے ہماری یعنی تاڑگن روڈ ہے، اس سے شمشیر گنج کے پاس آ کے وہاں سے علی آباد ریزروائر سے رائٹ ٹرن لے کے فلک نما جانے کا ہے۔ تجویز یہ ہے، یہ جو یعنی MLA صاحب کی تجویز بھی یہی تھی۔ تو یہ تجویز ایز اٹ از ہم نے LNT کو یعنی حکومت اپروول دی کہ LNT کو اس پہ ورک آؤٹ کرو، بلکہ جیسے LNT اس میں ورک آؤٹ کرے گی ٹیکنیکلی اس میں ان کو کیا مسائل ہے وہ بولیں گے، وہ لوگ فائنینشیلی ان کو کتنا ایکسٹرا پیسہ چاہیے وہ بتائیں گے، اور یعنی ایکسٹینشن آف ٹائم بھی ہوگا کہ ان کے کام بڑھ جا رہا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں جو پوچھیں گے وہ لوگ، وہ چونکہ بڑا الائنمنٹ ہے، تقریباً
5.5 किलोमीटर की जगह जाके 8.5 किलोमीटर तक हो जाने वाला है। तो और ये लोग इन्वेस्टिगेट करना है, मूसी के रिवर के बीच में से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता, यानी आपके सॉइल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। मूसी में अप्रोच सोचना है कि कंस्ट्रक्शन कैसा करें, क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन मूसी के बीच में रहेगा, और जहाँ जहाँ ब्रिज है वहाँ पर ब्रिज से डबल एलिवेशन पे क्रॉस करना है। तो ये वर्टिकल प्रोफाइल जो रहती है वो भी सब लोग वर्कआउट करके जैसे ही वो रिपोर्ट आएंगी, वो रिपोर्ट पर हम हुकूमत को जब सबमिट करेंगे उसके बाद। तेलंगाना तेलुगुदेशम कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार TRS पार्टी नए प्रोजेक्ट के नाम पर सिर्फ शोर शराबा करते हुए वक्त ज़ाय कर रही है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी कायदीन ईद याकर राव, एल रमना और आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि जब KCR मरकज़ी वज़ीर थे उस वक्त बावली प्रोजेक्ट का आगाज़ हुआ था। तेलुगुदेशम कायदीन ने रियासत में ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट और नए प्रोजेक्ट पर TRS हुकूमत से वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। तेलुगुदेशम कायदीन का कहना था कि 75% तकमील पा चुके प्रोजेक्ट को फौरी फंड्स जारी करते हुए मुकम्मल किया जाना चाहिए ताकि एक साल में 1 लाख एकड़ अराजी को पानी सैराब किया जा सके। तेलुगुदेशम कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ कमीशन के हुसूल के लिए नए प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जा रहा है। मज़कूरा कायदीन का कहना था कि तेलुगुदेशम प्रोजेक्ट की मुखालिफ नहीं है, लेकिन TRS हुकूमत सिर्फ प्रोजेक्ट के नाम पर वक्त ज़ाय कर रही है। इन कायदीन का कहना था कि प्राणहिता चेवल्ला प्रोजेक्ट को भी कौमी दर्जा दिलाने का इंतखाबात के दौरान वादा किया गया था, लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलुगुदेशम कायदीन ने यह भी मुतालबा किया कि वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स किस को दिए गए हैं, उनके नामों की तफसीलात भी सामने लाई जानी चाहिए। नोट बराए वोट स्कैम के मुलजिमीन तेलुगुदेशम रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी, उदय सिन्हा और सबस्टेन की अदालती तहवील में 14 दिन की तोसी की गई है। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में रेवंत रेड्डी और दीगर 2 मुलजिमीन को ACB की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। ACB ने अदालत में मेमो दाखिल किया है जिसमें यह बताया गया है कि केस से मुताल्लिक ऑडियो टेप फॉरेंसिक लैब को रवाना किए गए हैं। अभी केस की तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई है, जिसके बायस अदालत ने मुलजिमीन की अदालती तहवील में 29 जून तक तोसी कर दी है। इस दौरान इत्तला मिली है कि रेवंत रेड्डी के वकीला ने हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दाखिल की है। इम्कान है कि दरख्वास्त जमानत पर मंगल को समाअत होगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर के दिन रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक नोट बराए वोट स्कैम सेक्शन 8, हैदराबाद में अमन व कानून की सूरत हाल और रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों कायदीन के दरमियान तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। वाज़ेह है कि नोट बराए वोट स्कैम के मंजर-ए-आम पर आने के बाद वज़ीर आला ने गवर्नर से ये तीसरी बार मुलाकात की है। नोट बराए वोट स्कैम और फिर चंद्रबाबू नायडू हुकूमत के 1 साला दौरे कारकर्दगी के खिलाफ आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से पीर को इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। प्रदेश कांग्रेस के सदर रघुवीर रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत का 1 साला दौर बदउनवानियों से भरा रहा। उनका कहना था कि ब्रीफ केस और सूट केस का ही राज चलता रहा। बड़ा बाबू बिग बॉस और स्मॉल बाबू लोकेश को कई करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। उनका कहना था कि सीमेंट की कीमतों में इजाफा हुआ है, रेत माफिया का राज चलता रहा, बरकी कटौती की गई और दीगर कई बदउनवानियां तेलुगुदेशम की हुकूमत में जारी हैं। रघुवीर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश के पैसों से तेलंगाना कौंसिल के इंतखाबात लड़े गए। रघुवीर रेड्डी ने कहा कि नोट बराए वोट स्कैम में नंबर 1 मुलजिम रेवंत रेड्डी को नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू को बनाना चाहिए। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर पल्लम राजू ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को नोट बराए वोट स्कैम से पैदा सूरत हाल से अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। आंध्रा कौंसिल के कायद C रामचंद्रैया, साबिक वजीर आनम राम नारायण रेड्डी, साबिक मरकजी वजीर के करूपरानी, JD सेलम और दीगर ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए तेलुगुदेशम हुकूमत को
شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے یشودا ہاسپٹل میں زیر علاج وزیر فائنانس ای راجندر کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر فائنانس کی صحت سے متعلق ڈاکٹرز سے تفصیلات حاصل کی۔ KCR نے وزیر فائنانس کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے ای راجندر کی عیادت کرتے ہوئے جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر ٹی سرینیواس یادو نے صنعت نگر کی مسجد کمیٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے رمضان کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سرینیواس یادو نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مساجد میں انتظامات کے لیے 20 تا 25 ہزار روپے کی رقم فوری جاری کی جائے۔ انہوں نے عہدیداروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ رمضان میں افطار کے بعد صفائی کے لیے مؤثر انتظامات کیے جائیں، برقی اور پانی کی سربراہی کے معاملے میں بھی کسی بھی طرح کی غفلت نہ برتی جائے۔ ریاستی وزیر چندو لال نے ہنمکنڈا ورنگل میں کالوجی کلا کیندرم کی تعمیر کے نقشے کی رونمائی انجام دی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کا یہ ایک باوقار پروجیکٹ ہے اور 3 ایکڑ اراضی پر اس کی ہنمکنڈا میں تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ 1000 افراد کی گنجائش والے آڈیٹوریم کے علاوہ کئی سہولتیں یہاں دستیاب رہیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ لیکچر ہالز اور ورک شاپ کے لیے بھی جگہ فراہم کی گئی ہے۔ 30 کروڑ روپے اس پروجیکٹ پر خرچ کیے جائیں گے اور اس کے لیے 15 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ سینئر کانگریس لیڈر ایم ششیدھر ریڈی نے کہا ہے کہ TRS میں شامل ہو کر وزیر کے عہدے پر فائز ٹی سرینیواس یادو نے اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے یا نہیں، اس کی انہیں وضاحت کرنی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ششیدھر ریڈی نے بتایا کہ انہوں نے اس سلسلے میں اسپیکر مدھوسودن چاری کو ایک مکتوب بھی روانہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسپیکر سے ٹی سرینیواس یادو کی اسمبلی رکنیت سے متعلق وضاحت کی درخواست کی گئی ہے۔ ششیدھر ریڈی کا کہنا تھا کہ اگر سرینیواس یادو نے اپنی رکنیت سے استعفیٰ دیا ہے تو ان کا استعفیٰ کیوں قبول نہیں کیا گیا ہے۔ ششیدھر ریڈی نے یہ بھی الزام لگایا کہ تیلگو دیشم کے رکن اسمبلی کو وزیر کے طور پر حلف دلا کر گورنر نے بھی دستور کی خلاف ورزی کی ہے۔ رکن بلدیہ وارڈ نمبر 13 ناظم اجو نے سنگا ریڈی کے علاقے لوگول کنٹا میں واقع ایک نالے کے تعمیری کاموں کا آغاز کروایا۔ انہوں نے گزشتہ 35 سالوں سے معمولی سی بارش سے لبریز ہونے والے اس نالے کے تعمیری کام کی مسلسل نمائندگی کر کے بالآخر اس مسئلے کی یکسوئی کرا دی۔ مذکورہ کھلے نالے کا پانی بارش کی وجہ سے ابل جاتا اور اس کا پانی مکانوں میں داخل ہو جاتا تھا، جس پر اب سلیب ڈال کر بند کر دیا جائے گا۔ افتتاحی تقریب میں متعلقہ رکن اسمبلی سی پربھاکر، محکمہ آبپاشی کے AD رام بابو، کمشنر بلدیہ غیاث الدین، TRS کے ٹاؤن پریزیڈنٹ سرینیواس کے علاوہ جلال الدین بابا موجود تھے۔ تلنگانہ تحریک کے دوران ملازمت سے استعفیٰ دینے والا اب ملازمت کی بحالی کے لیے سیکریٹریٹ کے چکر لگا رہا ہے۔ کے ایشور نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ملازمت کی بحالی کے سلسلے میں اس نے وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں سے بھی نمائندگی کی تھی۔ اسے یہ تیقن دیا گیا تھا کہ جلد ہی اس کی ملازمت بحال کی جائے گی، لیکن اب تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ایشور نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس سعید آباد کے عہدیداروں نے قواعد کی خلاف ورزی پر MS اسکول کی چگڑا برانچ کو مہر بند کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق DEO نے MS اسکول انتظامیہ کو اسکول کی منتقلی کے بعد نئی عمارت میں اسکول کے قیام کے لیے اجازت حاصل کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن انتظامیہ نے اسے نظر انداز کر دیا، جس پر DEO کے عہدیداروں نے پیر کو فیضمان بلڈنگ میں واقع MS اسکول کو مہر بند کر دیا۔ اسکول کے نوٹس بورڈ پر 2 دنوں کی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کی وجہ مرمتی کام بتا کر سرپرستوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ
اسکول قواعد کی خلاف ورزی پر بند کیا گیا۔ واضح ہے کہ شہر کے بعض اسکولز میں اقلیتی ادارے کے نام پر رقم وصول کی جاتی ہے، لیکن تعلیمی ادارے کے قیام کے لیے رہنمایانہ خطوط کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ حکام کو طلباء کی سلامتی پر توجہ دینی چاہیے اور اس طرح کے قواعد کے خلاف ورزی کے مرتکب انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اسی طرح جن اسکولز میں محکمہ تعلیم کے رہنمایانہ خطوط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھاری فیس وصول کی جا رہی ہے، ان اسکولز کے خلاف بھی محکمے کو سخت کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ شہر میں ایسے اسکولز کی خاصی تعداد موجود ہے۔ شہر کے چلکل گوڑا علاقے میں ایک پاگل شخص نے راستہ چلنے والوں پر سنگواری کرتے ہوئے ہلچل مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق پاگل شخص نے اچانک راہ چلنے والوں کے خلاف ناشائستہ الفاظ کا استعمال شروع کر دیا اور ان پر حملے کی کوشش کی۔ مقامی عوام نے فوری پولیس کو اس کی اطلاع دی۔ پولیس کو دیکھ کر پاگل شخص اور بھی مشتعل ہو گیا اور اس نے پولیس کی گاڑیوں کو بھی سنگباری کے ذریعے نقصان پہنچایا۔ کافی مشقت کے بعد پولیس نے پاگل شخص کے ہاتھ باندھ کر اسے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے تلاشی مہم کے دوران 2 مسافرین کے قبضے سے 1 کلو 300 گرام سونا ضبط کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مسافرین کا تعلق مہاراشٹر کے پونے سے ہے۔ دونوں مسافرین کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔ ملڑ کی تعلیم فتح دروازہ کے علاقے میں ایک مکان سے 5 تولے کے سونے کے زیورات، 30 تولے کے چاندی کے زیورات کے علاوہ زائد از 1 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ مکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ وہ جمعے کے دن گھر کے افراد خاندان کے ساتھ تانڈور گئے ہوئے تھے۔ پیر کے دن گھر لوٹے تو دیکھا کہ گھر کا قفل ٹوٹا ہوا ہے اور سارا ساز و سامان بکھرا پڑا ہے، جبکہ الماری سے سونے چاندی کے زیورات کے علاوہ نقد رقم غائب ہے۔ حسین عالم پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ اتوار کے دن قدیم ملک پیٹ کے شنکر نگر علاقے میں کھیل کے دوران موسیٰ ندی میں غرقاب ہونے والے 7 سالہ ترون کی لاش پیر کے دن برآمد کر لی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گول ناکا پل کے پاس ترون کی لاش برآمد ہوئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ کمسن بچے کے غرقاب ہونے کی اطلاع پر رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے فوری پولیس اور بلدی عہدیداروں سے رابطہ کرتے ہوئے بچے کی تلاشی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت دی تھی۔ احمد بلالہ نے مقام واقعہ پہنچ کر عہدیداروں سے تفصیلات بھی حاصل کی۔ ٹپا چبوترا پولیس نے 2 ویلر گاڑیوں کے سرقے میں ملوث 3 رکنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ 14 جون کو گڈی ملکا پور کے پاس تلاشی مہم کے دوران جب ناگیش نامی شخص کو مشتبہ حالت میں گاڑی پر سوار دیکھا تو اس نے پولیس سے بچ کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ تاہم پولیس نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے تحویل میں لے لیا اور تفتیش کے دوران وہ پولیس کو گاڑیوں کے مناسب دستاویزات نہیں بتا پایا۔ سختی کرنے پر اس نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنے دوستوں شیوا کمار اور پمی کے پاس 13 2 ویلر گاڑیاں رکھوائی ہیں۔ پولیس نے ناگیش کے اعتراف جرم کے بعد شیوا اور پمی کو بھی گرفتار کرتے ہوئے تقریباً 2 لاکھ روپے مالیت کی مسروقہ 2 ویلرز کو ضبط کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ اگر کسی کی بجاج چیتک گاڑیاں گوشا محل حدود کے علاقوں سے سرقہ ہوئی ہیں تو وہ ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ ملک پیٹ کے نلگنڈا چوراہے کے پاس ایک نوجوان کی لاش مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی ہے۔ متوفی انجنیلو کے افراد خاندان کا کہنا ہے کہ اشوک، روی اور راجو نے انجنیلو کو گھر سے بلا کر اس کا قتل کیا ہے۔ متوفی کے افراد خاندان نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ کئی دنوں سے لڑکی کو لے کر فرار ہونے کے کسی اور لڑکے کے واقعے میں انجنیلو کو ہراساں کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ چادر گھاٹ پولیس بھی اس واقعے میں
جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ کے بلدی ملازمین کی 25 جون سے ہڑتال، تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ۔ میٹرو ریل کے تحت پہلے مرحلے کے تمام اسٹیشنز کے کام مکمل، ہر اسٹیشن پر جدید فیئر کلیکشن گیٹ کی تنصیب۔ ریونت ریڈی کی عدالتی تحویل میں 14 دن کی توسیع، درخواست ضمانت پر منگل کو سماعت ممکن۔ چنچل گڑے میں ایک خانگی اسکول کے خلاف محکمہ تعلیم کی کارروائی، قواعد کی خلاف ورزی پر اسکول مہر بند۔ ملک پیٹ میں ایک نوجوان کا قتل، نلگنڈا چوراہے کے پاس لاش مشتبہ حالت میں دستیاب۔ اور 2 ویلرز کے سرقوں میں ملوث 3 رکنی ٹولی گڈی ملکاپور کے پاس سے گرفتار، تلاشی مہم کے دوران کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی ختم ہوا خبرنامہ۔ مع السلامہ۔